اللہ اسی اشتہار میں ہے کہ ہاں میرا بیٹا مثل خدا ہے. اب یہ ایک اس اشتہار میں یہ درج ہے، اور اس کا یہی انہوں نے بھی لیا ہے مولوی صاحب نے. معلوم ہوتا ہے اشتہاری مولوی جو ہیں یہ انہوں نے یہ مولوی بشیر بھوپالوی کی کتاب سے کچھ لفظ چن لیے ہیں اور وہ لکھ دیے ہیں، یا پھر ایک عام ہے چرچا وہاں مولویوں کا، اس میں سے انہوں نے بھی لیا. حضرت مسیح علیہ السلام کا حضرت مسلم موعود کے ذکر میں یہ الہام ملتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، کہ ہم تجھے ایک حلیم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، مظہر الحق والعلا، جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا. کان اللہ نزل من السماء، گویا خود آسمان سے خدا اتر آیا ہے. یہ محاورہ جو ہے یہ سب دنیا کی قوموں ہر زبانوں میں، اردو انگریزی ہر جگہ ملتا ہے، کہ کسی جگہ غیر معمولی طور پر پاکیزگی کا نزول ہو رہا ہو، غیر معمولی طور پر دلوں میں حرکت ہو، خدا کی طرف توجہ مائل ہو، تو کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آسمان سے خدا اتر آیا ہے. جب عالمی بیعت ہو رہی تھی اس کے اثر سے سب دنیا سے مجھے بغیر کسی اسکیم کے ہر آدمی جو مختلف دنیا کے کونے پر تھا، وہ جو خط لکھتا تھا کسی سے پوچھ کے تو نہیں لکھتا تھا، بغیر کسی اسکیم بنائے ہر آدمی کے دل سے یہ آواز اٹھ رہی تھی، اور کثرت سے لکھ رہے تھے ہر جگہ سے، کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ جیسے آسمان سے خدا اتر آیا ہے. اس سے یہ مراد تو نہیں ہوتی نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ جو بندے ہیں وہ خدا بن گئے ہیں سارے. مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ دل تقدس کی طرف مائل ہوئے، دل ذکر الہی کی طرف مائل ہو گئے، خدا کی یاد کے سوا کوئی یاد باقی نہ رہی، اور یوں لگا جیسے آسمان پر خدا اتر آیا ہے. یہی وہ دعا ہے جو مسیح کی کہ زمین پر اتر آئے. اس نے کوئی مجسم ہو کر تو نہیں اترنا، مراد یہی ہوتی ہے کہ ذکر الہی سے زمین بھر جائے. اب یہ جو ترجمہ ہے، یہ جو عبارت ہے، اس پر مولوی صاحب نے جو مضمون باندھا وہ اب ان کے دماغ کی داد دینی پڑتی ہے، خوب دماغ چلتا ہے. منطقی نتیجہ نکالا کہ چونکہ لکھا ہوا ہے کہ گویا آسمان سے خدا اترا، اس لیے اپنے بیٹے مرزا محمود احمد کو خدا کہہ رہے ہیں، اور جب مرزا محمود کو خدا بنا دیا تو آپ کیا بن بیٹھے؟ خدا کا باپ. بس ہم جب کہتے ہیں جیسا کہ اس اشتہار میں لکھا ہوا ہے میں خدا کا باپ ہوں، جس طرح مسیح علیہ السلام نے یہی لکھا ہو، تبھی ہمیں حوالوں میں دقت پڑتی ہے نا. وہ کہتے ہیں خدا کا باپ ہوں، ہم نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ ساری عمر کتابیں پڑھتے گزر گئی، کہیں ذکر کا سوال ہی کوئی نہیں. ایک بھی حضرت نے ایک دفعہ بھی کسی جگہ یہ نعوذ باللہ یہ عمارت دیکھی نہیں، کیونکہ ناممکن ہے آپ کی ذات سے یہ بات کہ میں خدا کا باپ ہوں. ڈھونڈتے رہے کہیں پتہ نہیں لگتا تھا. یہ شکر ہے مولوی بشیر صاحب کی طرف سے. ہاں، مولوی صاحب نے جب دلائل پیش کیے ہیں تو اس میں بات کھل گئی ہے. کہتے ہیں جب مرزا صاحب کا بیٹا خدا ہوا تو مرزا صاحب یقیناً خدا کے باپ ہوں گے. اب سنیے، اور کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں ہوتی ایسی باتوں پہ، خدا کا باپ، خدا کا فلاں، انا للہ. اب سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بائبل میں جو پیشگوئی ہے، استثناء باب 33 آیت 2 میں، خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر اشکارا ہوا. پرانی بائبل، ایک بائبل جو میں نے پڑھی اس میں شعیر سے طلوع ہوا لفظ تھے، مگر ایک ہی بات ہے. خداوند یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر اشکارا ہوا. وہ کوہ فاران سے جلوگر ہوا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا. اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی. وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے. اس اعتراض کا جواب تو میں دیتا ہوں، لیکن دیکھیں کتنی واضح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیش گوئی ہے. رحمت للعالمین جو فرمایا گیا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے. وہ ایک ہی رسول ہے جو سب قوموں سے محبت رکھتا ہے. وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے.
اس کے داہنی ہاتھ پر ان کے لیے آتش شریعت تھی۔ اس آتش شریعت کے ذکر کی تفصیل تو خیر اس وقت موقع نہیں، بعد میں ہو سکتا ہے حسب موقع۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، انجیل میں ایک تمثیل ہے جس میں حضرت مسیح کو خدا کے بیٹے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ تمثیلات ہیں، تمام مسلمان بزرگوں نے ان چیزوں کا مطالعہ، جو اہل علم تھے، سچے تھے، کیا، اور کسی کو کوئی اعتراض دکھائی نہیں دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ تشبیہات، یہ وہ ہیں، ایسی تمثیلات ہیں جن کے معنی کرنے پڑتے ہیں، اور ہر زبان میں ایسی تمثیلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ صرف اس صورت میں ایسی باتیں کرنا جائز نہیں جہاں واضح اور قطعی طور پر یہ ثابت نہ ہو کہ اس شخص کا یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ ایک تمثیلی کلام ہے۔ جہاں یہ ثابت ہو جائے، بارہا ثابت ہو چکا ہو کہ یہ توحید پرست ہے، وہاں ان باتوں کا مشرکانہ ترجمہ کرنے کی کوئی اجازت، کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بس اس لیے اس تمثیل کو سب لوگوں نے تقویٰ پر مبنی سمجھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ لمبی تمثیل ہے، اس میں سے میں وہ حصہ پڑھتا ہوں، خیر مجھے بیان کرنی پڑے گی۔ فرماتے ہیں ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا، اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا، اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر واپس چلا گیا۔ ایک ایسا شخص تھا، گھر کا مالک، جس نے انگوروں کا باغ لگایا، پاکستان انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں، اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا کی باقاعدہ نشاندہی کی، اور اس میں حوض کھودا پانی کے لیے، اور برج بنایا حفاظت کے لیے سامان پیدا کیے، اور باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا۔ یہاں نوکروں سے مراد انبیاء علیہ السلام ہیں، جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے نا کہ کسی سے تم نے یہ سلوک کیا، کسی سے وہ سلوک کیا، یہ نقشے کھینچے گئے ہیں۔ لیکن گزشتہ انبیاء کو نوکروں سے تشبیہ دی گئی، یعنی خدا کے نوکروں سے۔ پھر فرماتے ہیں اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا، کسی کو قتل کیا، کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ ان نبیوں کے بعد نبی دنیا میں آتے رہے، مگر ان ظالموں نے اپنے سلوک میں کوئی فرق نہ کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ مسیح آ گیا۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اس سے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، بیٹا مارا جائے، چھٹی ہو۔ اور مسیح کے خلاف جو سازش چلی ہے قتل کروانے کی، کہتے ہیں اس کی یہ وجہ تھی، نہیں یہ ہوگی، مسیح خود لکھ رہے ہیں کہ میرے خلاف قتل کی سازش ہوگی اور یہ اس کا عذر ہوگا۔ اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا، اور وہ اس سازش میں مسیح کی اس تمثیل کے لحاظ سے کسی حد تک پورا اتریں گے۔ اور قتل کر دیا جو کہ لفظ ہیں یہ تحقیق طلب ہیں، اس کے اوپر جو ہمارے ریسرچ گروپس ہیں وہ دیکھ لیں کہ اصل بائبل میں کیا لفظ تھے۔ مجھے شک ہے کہ یہ لفظ نہیں ہوں گے۔ حضرت مسیح پر پیشگوئیاں، ان کی اپنی پیشگوئیاں بھی جب جسمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بسا اوقات ان میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر لیتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بس جب پاکستان کا مالک آئے گا، اب تک سارا ماضی میں ذکر ہو رہا ہے، مسیح کے وقت تک جو واقعات تھے ان کا ذکر ماضی میں چلتا ہے۔ بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا۔ مسیح نے پوچھا بتاؤ اس پاکستان کا جس کو اس طرح اجاڑتے رہے دنیا والے، جب مالک آئے گا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ انہوں نے کہا
ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں گے. یعنی مسیح جو خدا کی بادشاہی ہے وہ موسیٰ کی قوم سے لے کر ان کے بھائیوں میں منتقل کر دی جائے گی، جیسا کہ خود بائبل کی پیشگوئی تھی. یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ اور ہماری نظر میں عجیب ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی. اتنی واضح پیشگوئی ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہ مالک یعنی خدا وہ خود زمین پہ اتر آئے گا اور ان سے بادشاہیاں چھین لے گا جنہوں نے اس کی امانت کا حق ادا نہیں کیا. مسیح تو صلیب پر چڑھے، اس کے بعد خدا نے سارا نظام تبدیل کر دیا. یہ پیشگوئی تھی کہ نظام کیسے تبدیل ہوگا. فرمایا جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو تمام روحانی حقوق سے الگ کر کے پھینک دیا گیا تھا. بظاہر یہی لگتا تھا کہ وہ ایک طرف ہٹ گیا اور اب ابراہیم کی نسل میں برکتوں سے وہ اور اس کی نسل معروم رہ جائیں گے. لیکن اللہ کی شان دیکھو، جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ثابت ہوا. اسی کی نسل سے پھر وہ وجود پیدا ہوا جس کا آنا خدا کا آنا تھا. کہتا ہے یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی. اہل کتاب، اے بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے اہل کتاب، اسے بادشاہی لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی. اب سنیے قرآن کریم. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن کریم فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محمد، جب تو نے مٹھی چلائی، کنکر مارے، تو نے مارے تھے، ہم جانتے ہیں، لیکن تو نے نہیں مارے. جب تو نے مارے تھے تو نے نہیں مارے. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ تھا جو مٹھی مار رہا تھا اور مار تو رہا تھا، یہ بھی ساتھ کہہ دیا. تو اللہ کون ہوا؟ اب بتائیے مولوی صاحب، جس پاک وجود کے متعلق بار بار پہلوں نے بھی اللہ کا لفظ استعمال کیا اور خود اس پر بھی کلام الہی انہی معنوں میں نازل ہوا، آپ کو کوئی حیا نہیں کہ آپ کی باتوں کا اثر کہاں کہاں جا کے پڑ سکتا ہے؟ آپ یہ نہیں غور کرتے کبھی کہ یہ بدبخت سوال انتہائی بدبخت صورت میں اٹھ سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ کیا تھے، جس کی کوئی شرم حیائی نہ رہے، اس کو پھر چھٹی ہے، جو چاہے کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ استعمال فرمایا ہے محاورہ کہ جب شرم اٹھ گئی تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. ہاں فصلو لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تمہیں حیا نہیں رہی پھر جو چاہو کرتے پھرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ ان لوگوں پر چسپاں ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ سوچتے نہیں کہ ان باتوں کے کیا کیا نتیجے نکلیں گے. اگر یہ منطق جو نہایت ہی خبیثانہ ذہن کی پیداوار ہے، اگر یہ درست ہے تو پھر کہاں کہاں پہنچے گی. لیکن ایسا تصور کرتے ہی انسان کو استغفار سے وضو کرنے چاہیے. ایک ذہن میں خیال آتا ہے، طبیعت خوف زدہ ہو جاتی، ہیبت زدہ ہو جاتی ہے کہ ان مولویوں کے دماغ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. اللہ ان کو رحم دے، ان کو عقل دے، لیکن گستاخی کرنے والے بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پھر آگے چلیے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. وہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں یقیناً اللہ ہی کی بیعت کر رہے ہیں. انما یبایعون اللہ کا مطلب ہے کسی اور کی بیعت نہیں کر رہے، جو تیری کر رہے ہیں وہ اللہ اور اللہ ہی کی کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم،
اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ کس کا ہاتھ تھا؟ محمد رسول اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب بتائیں کہ اس ٹیڑھی سوچ کے علماء کیا نتیجے نکالیں گے اس سے؟ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے ساری قوم کو۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ پاکستانی بیچارے اکثر عوام الناس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہیں احمدی دھوکہ دیتے ہیں۔ احمدی دھوکہ کس طرح دیتے ہیں؟ احمدیوں کے نمائندے تو تم بنے ہوئے ہو ان کی باتیں پہنچانے میں، اور جو فریب دیتے ہو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ احمدی کتب بھی براہ راست تک پہنچیں۔ ہم کیا کہتے رہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری بات بھی وہ سنیں۔ اس کے راستے میں تم نے قانون کھڑے کر دیے ہیں، اور ہر وقت زور لگاتے ہو کہ کسی طرح احمدی بات کسی دوسرے کے کان میں خود نہ پہنچے۔ اگر احمدیت یہی غلاظت تھی، یہی گند تھا، یہی باتیں تھیں جو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں لکھی تھیں، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کتابیں چھپاتے پھرتے، اور تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے خرچوں پر بھی شائع کرتے تو کرتے اور دنیا کو دکھاتے۔ لیکن تم کیوں ڈر رہے ہو ان سے؟ کیوں قدغنے لگائے بیٹھے ہو؟ کیوں راستے بند کیے بیٹھے ہو؟ اس ڈر کے مارے کہ وہ جب کتابیں پڑھیں گے مسلمان تو ان کو پتہ لگے گا کہ حقیقت میں اللہ اور قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کس کے دل میں ہے اور کس کے دل میں نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریریں پڑھو، روح وجد میں آ جاتی ہے۔ ایک عشق کا سمندر تھے جو اللہ اور رسول اور کتاب اللہ کے لیے تھے، اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی۔ صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ روح پگھل رہی ہے۔ اور ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے گالیاں دے رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں جو مسلمان علماء تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے ایسی بیہودہ باتیں کیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بڑے بڑے شرفاء بھی تھے۔ ان میں سے ایسا طبقہ تھا جو آخر وقت تک یہ اعتراف کرتا رہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسی اس شخص کے دل میں ہے ویسے کم دکھائی دیتی۔ عاشق رسول ضرور مانتے تھے، اور اس زمانے کے سیاستدانوں کو بھی عقل تھی، ہوش تھی، اپنے مذہب کی کتابیں پڑھتے تھے، جانتے تھے، صاحب علم لوگ تھے۔ اس طرح سیاست علم سے عاری نہیں ہوئی تھی جیسے اب بعض حلقوں میں ہو گئی ہے۔ بعض حلقوں میں تو صاحب علم ابھی بھی سیاستدان ہیں ماشاءاللہ، لیکن دن بدن معیار گر رہا ہے۔ اور پرانے زمانے کے جو قسم کے بے علم سے لوگ ہوا کرتے تھے نا، سیاست پر قابض بحث جدادوں کے طور پر، اس قسم کے لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ لیکن سب کو بازی مات دے جاتا ہے بازی میں مولوی۔ پڑھا لکھا بظاہر ہونے کے باوجود میں نے اتنا جاہلانہ تصورات کبھی نہیں دیکھے جیسے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اگلی بات